انسان جنات کا 10واں حصہ ہے۔ تو ہم ایک موٹی سی کیلکولیشن مل کے کرتے ہیں۔ دنیا میں بتایا جاتا ہے 8 ارب کے قریب اب ہماری آبادی ہو گئی ہے۔ تھوڑے دنوں پہلے میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پر 8.25 ارب کے قریب تو پہنچ گئے۔ 8 ارب گن لیتے ہیں، مان لیتے ہیں 8 ارب انسان ہیں، تو جنات کتنے ہو گئے؟ 80 ارب۔ ٹھیک ہے، موٹا حساب کر رہے ہیں، 80 ارب جنات ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں ان دونوں کو ملا لیں تو یہ جن اور انسان خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ اس زمین پر جتنے جانور ہیں نا، اس کا 10واں حصہ بنتے ہیں انسان اور جنات۔ تو زمین پر جانور کتنے ہو گئے؟ 800 ارب۔ فرمایا ان کو ملا لیں تو یہ پرندوں کا 10واں حصہ ہے۔ پرندے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ایک درخت میں پتہ نہیں کتنے 100 کتنے ہزار پرندے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ پرندوں کا 10واں حصہ ہے۔ تو پرندے کتنے ہو گئے؟ 8000 ارب۔ فرمایا ان سب کو ملا لو تو یہ سمندری جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ 67% پانی ہے دنیا میں، اور کتنے گہرے گہرے سمندر ہیں۔ ایک تحقیق میں نے پڑھی تھی کہ اگر پوری دنیا میں کھانا ختم ہو جائے نا، پھل فروٹ سبزی جانور سب ختم ہو جائے، اناج، تو فرمایا یہ سمندر جو ہے نا وہ 100 سال تک دنیا کو خوراک دے سکتا ہے۔ اللہ نے اتنے جانور اس میں رکھے ہیں۔ تو اب سمندری جانور کتنے ہو گئے؟ 80,000 ارب۔ فرمایا ان سب کو ملا لو نا تو یہ زمین پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 8 لاکھ ارب۔ فرمایا سب ملا لو تو پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ 80 لاکھ ارب ہو گئے پہلے آسمان کے فرشتے کا، سب کو ملا لو تو اب یہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ ان سب کو ملاؤ تو یہ تیسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں۔ ان کو ملاؤ تو یہ چوتھے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں۔ کیلکولیٹ کرتے کرتے 7ویں آسمان تک پہنچ جائیں اور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ سارے جو فرشتے ہیں یہ کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں معمولی سی جماعت بنتے ہیں۔ ان سب فرشتوں کو ملا لیں تو یہ عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور عرش کے پردوں کی تعداد 6 لاکھ ہے۔ سارے کیلکولیٹر، سارے کمپیوٹر، سارے پیرامیٹر سب ختم ہو جائیں گے، فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں کیلکولیٹ کر سکتا۔ اب یہ سارے فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اب ذرا سمجھو میرے آقا کی شان کہ ان سب فرشتوں کو کام کیا دیا گیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ آئے ہائے کیسا میرے آقا کا مرتبہ ہے کہ یہ خربوں نہیں جناب، خربوں بھی تھوڑے، آگے کا تو لفظ بھی نہیں پتا مجھے، سب فرشتے اللہ کے حبیب پر درود بھیج رہے، اور معصوم بھی ہیں، گناہ بھی نہیں کرتے۔ جب معصوموں کے درود اتنی بڑی تعداد میں مسلسل بھیجے جا رہے ہیں تو ہمیں کیوں کہا گیا درود پڑھنے کا؟ سوال بنتا ہے ہمیں کیوں کہا گیا؟ ہماری میموری میں ایک جملہ کہتے ہیں، جب کہتے ہیں نا کوئی غریب آدمی آتا ہے مال بیچنے کے لیے، مال خریدنے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں اس کو کھٹا دو یار، غریب آدمی اس کو تھوڑا چانس دے دو۔ آپ کی اردو میں بولتے ہیں اس کو چانس دے دو، موقع دے دو۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے آقا کو درود کی حاجت نہیں، ہمیں چانس دیا گیا ہے، ہمیں کھٹایا جا رہا ہے۔ تم بھی پڑھ لو تمہاری جھولیاں بھی بھر دی جائیں گی، تم بھی پڑھ لو تمہارے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے، تمہیں مدینے والے کی نگاہ مل جائے گی۔ ایکچولی درود پاک یہ ہے کہ کام ہمارے بنانے کے لیے ہمیں یہ وظیفہ دے دیا ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو خدارا درود پاک کثرت سے پڑھتے رہا کریں تاکہ یہ رحمتیں، یہ برکتیں اور فرشتوں کا ساتھ ہمیں مل جائے۔ اللہ مجھے بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔